السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اگر دن میں صرف چند منٹ کے لیے دہرائیں تو وہ آپ کی روزی میں برکت، دل کے سکون، گھر کی پریشانیوں کے حل اور یہاں تک کہ مشکل ترین مسائل کا حل کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں استغفار کی۔ آج میں آپ کو نہ صرف استغفار کی حقیقی طاقت بتاؤں گی بلکہ آخر میں ایک ایسا چیلنج بھی دوں گی، 10,000 مرتبہ استغفار کا چیلنج، جو شاید آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور بندے کو دوبارہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سب سے مشہور اور آسان کلمہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ کتنا ضروری ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں استغفار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ کو ایک چیز کی فضیلت کا معلوم ہو جاتا ہے تو عمل کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے برکت والی بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سوچیں، رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان یا اولاد کی پریشانی، ان سب کا ایک حل استغفار میں چھپا ہے، جو آج کل لوگ پیروں اور فقیروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے کشادگی، ہر غم سے نجات اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ استغفار صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی پریشانیوں کا بھی حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے، اسی طرح دل پر گناہوں سے زنگ لگتا ہے اور اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ جب ہم مستقل استغفار کرتے ہیں تو دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور عبادتوں میں لذت آنے لگتی ہے۔ استغفار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توابین یعنی تو بہت توبہ کرنے والوں کی محبت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ شیطان جب کسی بندے کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور وہ بندہ استغفار کر لیتا ہے تو شیطان غمگین ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہوئی، یعنی استغفار شیطان کے لیے سب سے بڑی شکست ہے۔ اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اور لوٹ آتا ہے۔ استغفار کے لیے صرف استغفر اللہ ہی نہیں بلکہ اور بھی کلمات ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور سید الاستغفار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا اور فرمایا کہ جو اسے یقین کے ساتھ صبح پڑھے اور شام سے پہلے وفات پا جائے وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے وفات پا جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو سوچئے کہ یہ کتنا فائدہ مند سودا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے اصل مقصد کی طرف، 10,000 بار استغفار کا چیلنج۔ یہ چیلنج کیسے کریں؟ سب سے پہلے وقت مقرر کریں اور مدت۔ آپ یہ 10,000 استغفار ایک دن میں یا 3 دن میں یا ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا ارادہ کریں۔ اپنی سہولت کے مطابق وقت رکھیں، جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہر روز کریں، اس کی بجائے کہ آپ ایک دن کریں اور پھر چھوڑ دیں اور پھر دوسرے دن کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ اس کی بجائے آپ چاہے 10 مرتبہ پڑھیں لیکن ہر روز پڑھیں اور مسلسل پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ محبوب ہے۔ ہاتھ کی تسبیح، ڈیجیٹل کاؤنٹر ایپ یا کاغذ پر گنتی لکھ کر اس کا حساب رکھیں۔ یہ حساب اس لیے رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی موٹیویشن لیول بڑھتا جائے اور آپ کو یاد رہے کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، نہیں تو آپ الگ الگ کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور آپ کا دھیان ہٹ جائے گا۔ اس لیے ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر آپ ایک ہفتے میں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ تقریباً 1400 سے 15 بار استغفار کریں۔ یہ نماز کے بعد، سفر میں، کام کے دوران بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ چیلنج کسی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے کریں۔ چیلنج مکمل ہونے کے بعد اپنے دل کی کیفیت، اپنی پریشانیوں میں آنے والی تبدیلی اور سکون کو محسوس کریں اور نوٹ کریں۔ دوستو، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو وقت بھی کم لیتا ہے اور فائدہ بے حساب دیتا ہے۔ نہ کوئی خاص جگہ کی ضرورت، نہ خاص وقت کی پابندی۔ آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی سے شروعات کریں، 10,000 کا یہ چیلنج قبول کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کب شروع کیا اور کتنے دنوں میں مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ خیر کی بات پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ میری دعا ہے کہ جو بھی یہ چیلنج قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔